لیے اور انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کرا اپنے اسکول میں اور اپنا نام روشن کیا. اسی کے سلسلے میں میرا جو ٹاپک ہے وہ ویمن ایجوکیشن یا ویمن کا بیکورڈنس ہے, مسلم ویمن کی بیکورڈنس کے اوپر ہے, تو میں اسی میں بات کروں گی. تو پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انوائٹ کیا مسلم کمیٹی اور بزم خواتین کا. میں اپنی جو تقریر ہے اس کا شروعات ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں. حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. تو ہمارا جو قوم کا آغاز تھا, جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اقرا, اور ہم اسی میں پیچھے ہیں. یس, تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے, اس کو میرے منہ پہ لگ رہا ہے. اوکے, تھینک یو, بس ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک جائزہ دلاتی چلوں کہ کس طرح کا ہمارا مسلم معاشرے میں جو تعلیم کا وہ ہے اسٹیٹس ہے وہ کس طرح کا ہے. ہمارے جو ہندوستان میں مائنورٹیز ہیں, مائنورٹیز میں جینز سب سے آگے ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. ان کے جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ 94.6% ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کرسچنس میں 80.3% لوگ تعلیم یافتہ ہیں. بدھسٹ میں 72.7% لوگ تعلیم یافتہ ہیں. سکھ میں 69.4%, اور SC/ST جو کہ پہلے کبھی مسلم سے پیچھے ہوا کرتے تھے وہ بھی مسلم سے آگے نکل گئے ہیں. SC/ST کا فگر ہے 66.1 اور مسلمز کا 59.1. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنے پچھڑ گئے ہیں, کہ ہم بہت زیادہ پیچھے آ گئے, سب سے پیچھے آ گئے مائنورٹیز کی بات کریں تو. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں جو مسلمز کی ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 4.3% ہے ہمارا جو ریپرزنٹیشن ہے. IIM میں بات کریں تو 1.4%, یعنی کہ 100 میں سے صرف ایک مسلم IIM یا IIT میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ IPS میں 4% اور 3% IAS میں. یہ ٹوٹل مسلمز کی بات ہو رہی ہے. ابھی خواتین پہ تو میں آئی ہی نہیں ہوں, وہ تو اور بھی پیچھے چلے جائیں گے. تو 21 لاکھ مسلم اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اس میں بھی 77.63% جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایسے کالجز میں حاصل کر رہے ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہے, جس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں وہ لوگ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ہمارے 23% بچے جو ہیں وہی کامیاب ہو پاتے ہیں یا آگے جا کے کوئی مقام حاصل کر پاتے ہیں. تو اس سے ہمارے جو قوم کا ایک مستقبل ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے, کس راستے پر جا رہی ہے. ہمارے پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن اس پڑھائی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو یہ غور و فکر کی جگہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کو کدھر لے جانا ہے, ہم نے کیسے آگے بڑھانا ہے, کیسے اس کو ترقی یافتہ بنانا ہے. اگر ہم مسلم عورتوں کی بات کریں تو اس میں صرف 1 ریشیو جو بتا رہی ہوں وہ 2% ہی بچیاں جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں جا پاتی ہیں. تو باقی کے جو 98% ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, وہ کہاں گم ہو جاتی ہیں, پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں ہائر ایجوکیشن تک. تو یہ جو ڈراپ آؤٹ ہے یا جو غائب ہونا ہے ایجوکیشن سے, وہ اس کا انہوں نے ایک تجزیہ کیا تھا شبانہ میم نے دہلی میں. اس ریسرچ کی جو فائنڈنگز تھی وہ یہ تھی کہ 50% لڑکیاں صرف اس لیے پڑھتی ہیں کہ ان کو تھنک دے اسٹڈی ٹل میرج, یعنی کہ ان کو شادی کے لیے پڑھنا ہے, شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے. 50% لڑکیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بچیوں کے دماغ میں ہم شروع سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ پڑھو گی لکھو گی تو اچھی شادی ہوگی, اچھا رشتہ آئے گا. یہ سوچ کے نہیں پڑھانا ہے ہم نے ان کو, ہے نا, ہم نے ان کو ترقی سے جوڑنا ہے. اوکے, 40% جو لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ
کسی اور وجہ سے کرتی ہیں, ان دا سینس کہ وہ گھر سے باہر رہنا چاہتی ہیں. یہ ایک ریسرچ کی فائنڈنگس ہے, میری کوئی وہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 40% جو لڑکیاں ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھر کے کام سے بچ جائیں یا گھر میں کام نہ کرنا پڑے یا ان کو باہر کی دنیا زیادہ پسند ہے, تو اس لیے کالج جاتی ہیں, اسکول جاتی ہیں. 40%. اس میں سے 5% wants to study to leave family pressure. وہ 5% جو ہیں اس میں سے وہ پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں بیکاز فیملی پریشر ہے, شادی کرنی ہے, اب آگے نہیں پڑھنا ہے,